خواتین و حضرات، آج کی تقریب کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک شرف حاصل کریں گے قاری محمد حبیب نعیمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلقنی فہو یہدین، والذی هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، صدق اللہ العظیم۔ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی ہے مجھے راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہ جو مجھے امید ہے میرے گناہ قیامت کا دن مجھے بخش دے گا۔ اے میرے رب، مجھے کمال علم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر، اور آئندہ آنے والی نسلوں پر میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، فیڈرل منسٹرز، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، سول سرونٹس، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ وزیر اعظم، سب سے پہلے تو میں آپ کو فیصل آباد آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج فیصل آباد ڈویژن میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ، اس کی باضابطہ تقسیم کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی تقسیم کے ساتھ ہی پورے پنجاب کے 73% خاندان ان کو ہیلتھ انشورنس کوریج حاصل ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے آغاز میں مجھے عظیم صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا، اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کے ساتھ سمندروں جیسی سخاوت اختیار کرو، سورج جیسی شفقت اختیار کرو،
اور زمین جیسی عاجزی اور انکساری اختیار کرو۔ خواتین و حضرات، یہ جو پروگرام ہے نیا پاکستان صحت کارڈ، اس پروگرام میں مجھے اس کال کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اس میں سخاوت بھی ہے، سورج جیسی شفقت بھی ہے کہ یہ پروگرام اپنے پرائی کی تمیز نہیں کرے گا، سب کو یہ صحت کارڈ ملے گا۔ اور اس پروگرام میں ایک عاجزی بھی ہے کہ ریاست اس کارڈ کو فرض سمجھ کر لوگوں کو دے گی، احسان جتلا کر نہیں۔ خواتین و حضرات، بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کا یہ پروگرام۔ خواتین و حضرات، میں ریکویسٹ کروں گا خطبہ استقبالیہ کے لیے ہمارے بہت ہی ڈائنامک، ینگ، ایمرجنگ پولیٹیکل وائس، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فیصل آبادی کے سپوت فروخ حبیب صاحب سے کہ وہ آئیں اور وزیر اعظم کے سامنے خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ آپ کی بھرپور تالیاں خواتین و حضرات۔ اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فروخ حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، جناب وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، اراکین صوبائی و قومی اسمبلی اور آج کی اس پروقار تقریب کے تمام حاضرین، السلام علیکم۔ آج کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک خوشی کا موقع ہے، نہ صرف فیصل آباد کے لیے بلکہ فیصل آباد ڈویژن سے منسلک چنیوٹ، ٹوبہ، جھنگ اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے تمام تر لوگوں کے لیے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر ہمارے درمیان موجود ہیں اور فیصل آباد ڈویژن کے 32 لاکھ خاندان جو کہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد کی جو ہے وہ آبادی بنتی ہے، ان کو 10 لاکھ روپے تک کا فری علاج کا صحت کارڈ کا آج اجرا کرنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا تاریخی اقدام ہے اور پورا فیصل آباد وزیر اعظم صاحب آپ کا جو ہے وہ شکر گزار ہے۔ اور میں اس بات کا آج برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کے دل کے اندر ایک خاص احساس پیدا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اپنی ٹیم کو بھی ہمیشہ اسی بات کی جو ہے وہ تلقین دیتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب سے کیا کیا کام لیے ہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کو پہلا کرکٹ کا ورلڈ چیمپئن بنوایا۔ عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کو کینسر کے مرض کے اندر تکلیفیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں احساس ڈالا کہ کینسر کے علاج سے غریب آدمی کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے شوکت خانم ہاسپٹل بنوایا، 1 نہیں 2 نہیں 3را ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، یہ ریفارم ہے۔ میں آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2016 سپٹمبر میں خیبر پختونخوا سے ہیلتھ کارڈ کا چند اضلاع سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر پورے لوگ جو ہے وہ کورڈ نہیں ہوتے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جیسے ہی اللہ تعالیٰ خان صاحب کو موقع فراہم کرتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نہ میں اپنا دیکھوں گا نہ میں پرایا دیکھوں گا، میں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو برابری کا پیغام ہے، جو ایکویلٹی کا پیغام ہے، میں اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے نہیں دیکھا یہ پیپلز پارٹی کا، یہ نون کا ہے، یہ امیر ہے، غریب ہے، سب کے لیے یونیورسل ہیلتھ کوریج لے کر آئے۔ اور خان صاحب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 20 لاکھ لوگ ابھی تک ہیلتھ کارڈ سے جو ہے وہ اپنا علاج کروا چکے ہیں۔ 9 لاکھ خیبر پختونخوا سے، 7 لاکھ لوگ جو ہے وہ پنجاب سے، اور تقریباً 4 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ آپ کے اسلام آباد اے جے کے آزاد کشمیر سے اپنا علاج کروا چکے ہیں، اور اس پہ تقریباً 46 ارب روپے کے جو کلیمز ہیں وہ انشورنس کمپنیز جو ہے وہ ادا کر چکی ہیں۔ تو میں یہ بات بڑی خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، اسلام آباد کے، اے جے کے، جی بی کے اور تھر پارکر کے ہر خاندان کو جو ہے وہ لکھ پتی بنا دیا ہے۔
سب کی جیب میں 10 لاکھ روپے ڈال دیا علاج کروانے کے لیے. اور یہ پہلا وزیر اعظم ہے, یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو عوام کے لیے سوچ رہے ہیں, عوام کے لیے ان کے دل میں درد ہے. یہاں پر آپ کے علم میں ہوگا کہ ماضی میں ایسے حکمران بھی اس ملک کے اوپر رہے ہیں جن کے پیٹ میں بھی درد ہوتا تھا, گلا بھی خراب ہوتا تھا, وہ فلائٹ پکڑتے تھے, کوئی لندن علاج کروانے چلا جاتا تھا, کوئی امریکہ علاج کروانے چلا جاتا تھا, کوئی دبئی میں علاج کروانے چلا جاتا تھا. لیکن عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ تو وہ بھگوڑے ہیں جو صرف اس ملک کے اندر لوٹ مار کرنے آتے ہیں, یہ صرف اس ملک کے اندر چوری کرنے آتے ہیں. لیکن عمران خان کا جینا مرنا تو پاکستان میں ہے. اس نے وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میرے پاکستانیوں میں آپ کے ساتھ رہوں گا, میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. تو لہذا آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم 900 ہاسپٹلز موجود ہیں اور تقریباً 4 کروڑ خاندان, جو 18 کروڑ آبادی بنتی ہے, وہ انشاءاللہ اس ہیلتھ کارڈ سے جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کرے گی. اور انشاءاللہ خان صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کے 4 بڑے اقدام جو عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ ریکگنائز ہوئے ہیں. پہلا آپ کا اقدام جو بلین ٹری سونامی ہے, اس کو وزیر اعظم نے صحت کارڈ کے اجرا کے تقریب میں شرکت کی ہے. وزیر اعظم نے فیصل آباد میں صحت کارڈ کے اجرا کا سے خطاب کریں گے ابھی کچھ دیر میں. اور وزیر اعظم نے عمران خان نے تقریب میں شرکت کی ہے, فیصل آباد میں صحت کارڈ کے اجرا میں کی تقریب میں شرکت کی ہے. کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی سینیٹر فیصل وافجہ کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما فیصل وافجہ کو تاحیات نااہل قرار دے دیا. الیکشن کمیشن نے فیصل وافجہ کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا. الیکشن کمیشن نے فیصل وافجہ کو 62(1)(a) کے تحت نااہل قرار دیا ہے. فیصل وافجہ نے الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی جمع کرایا. فیصل وافجہ 2 ماہ میں تنخواہیں اور مراد واپس جمع کرائیں. فیصل وافجہ کو 2018 سے نااہل قرار دیا گیا. فیصل وافجہ جرم چھپانے کے لیے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے. فیصل وافجہ نے سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈال کر اگلے دن استعفیٰ دیا. سیکرٹری قومی اسمبلی 2 ماہ میں فیصل وافجہ سے مراد اور تنخواہیں واپس لیں گے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی سے. جی شاکر عباسی بتائیے گا. دیکھیں, الیکشن کمیشن نے سینیٹر فیصل وافجہ کو غلط بیانی اور دوہری شرط کے حقائق چھپانے پر تاحیات نااہل قرار دے دیا ہے. ان کو 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل قرار دے دیا ہے. سینٹ کی رکنیت کو نوٹیفکیشن بھی واپس لینے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو ملنے والی تمام مراد واپس لینے کا بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ سنایا. فیصل وافجہ کے خلاف نااہلی کی درخواستیں پر فیصلہ چیف الیکشن کمشنر نے مختصر فیصلہ سنایا, جس میں کہا گیا کہ فیصل وافجہ الیکشن لڑنے کی اہل نہیں تھے. فیصل وافجہ نے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت جعلی اور جھوٹا حلفنامہ جمع کروایا تو رکن قومی اسمبلی سینٹ الیکشن میں ووٹ دیا. وہ بھی جو ووٹ تھا وہ غلط کاسٹ کیا. فیصل وافجہ کو بطور وزیر رکن قومی اسمبلی لی گئی تنخواہ مراد واپس کرنے کا حکم دیا گیا. یہ مراد تنخواہیں 2 ماہ میں واپس کی جائیں. یہ احکامات جاری کیے گئے. فیصلے میں کہا گیا کہ 10 مارچ کو فیصل وافجہ کے بطور سینیٹر انتخابات کا نوٹیفکیشن واپس لیا جائے. جی شاکر عباسی, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. 3 سال سے زائد عدالتوں کے چکر لگاتے رہے قادر مندوخیل نے کہا ہے کہ فیصل وافجہ آج سینٹ کے نشست سے نااہل ہو گئے ہیں. فیصل وافجہ نے اپنے کاغذات میں دوہری شہریت کو چھپایا تھا. آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا ہے یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جیت ہے. پیپلز پارٹی سینٹ میں یہ نشست حاصل کرے گی. ہمارا قافلہ جب اسلام آباد پہنچے گا تو یہ کٹ پتلی حکومت گر جائے گی. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر مندوخیل کی الیکشن کے باہر گفتگو. آج الحمدللہ وہ سینٹ کی سیٹ سے بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں 99 ایم پی اے ہے. تو انشاءاللہ یہ سینٹ کا سیٹ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور یہ الیکشن کمیشن کی بات بڑی خوش آئند ہے. انہوں نے سارے مراد جو ایز اے منسٹر انہوں نے مزے لیے تھے وہ سارے مزے ان کو واپس کرنے پڑیں گے. اور ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس موقع پہ کٹ پتلی حکومت کی تسبیح کا یہ پہلا دانہ ہے
जो बिगड़ गया। और इंशाअल्लाह 27 फरवरी को जब बिलावल भुट्टो के सरबराही में जब कराची से हम लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो कठपुतली हुकूमत जो न वो हरिकेन को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले के इंतखाबात पर समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर इंतखाबात का शेड्यूल मुअख्खर कर दिया। 1 फरवरी की समाअत का नोटिस 2 फरवरी को मौसूल हुआ। अब आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करें। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम किया तो ये बेजा ना होगा। अगर आप सिर्फ हेल्थ कार्ड को ही लें तो 400 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड के जो हस्पताल हैं 8, उनके अलावा 23 नए हस्पताल हम पंजाब सूबा के अंदर बना रहे हैं और 158 जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं सूबा के अंदर अपग्रेड कर दी गई हैं और 91 इंशाल्लाह इस साल अपग्रेड हो जाएंगी। हेल्थ कार्ड से जो इस डिवीज़न के अंदर जो लोग हैं उससे 90 हस्पताल उसके साथ इम्पैनल्ड हैं, वो वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। मेरे ख्याल में ये इस तरह की जो डेवलपमेंट है और इस तरह पे सेहत पे जिस तरह तवज्जो दी गई है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने हेल्थ कार्ड के ऊपर खर्च किया और हॉस्पिटल के ऊपर नहीं कराए, अब हम इंशाअल्लाह फैसलाबाद के अंदर जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, एलाइड हस्पताल फैसलाबाद, हसीब शहीद हस्पताल फैसलाबाद, DHQ फैसलाबाद, आपके चक झुमरा, समंदरी, तांदलियाँ वाला और जड़ा वाला और 224 चक के अंदर और भी जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं और टोबा टेक्सिंग के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज है और जो DHQ, उसके बाद झंग और चिन्योट में नया DHQ, इन तमाम के ऊपर फंड दे दिया और इनकी अपग्रेडेशन पे काम इंशाल्लाह जारी है। और वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह पंजाब एक मिसाली सूबा, बल्कि मैं ये कहूँ कि इंशाल्लाह अब भी मिसाली सूबा है और फैसलाबाद डिवीज़न खुसूसी तौर पर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ के हवाले से शायद पंजाब का नंबर 1 डिवीज़न करार दिया जाएगा। ये मैं अगर कहूँ कि रियासत मदीना की तरफ पहली कदम है और ये दुखी इंसानियत की खिदमत की तरफ भी पहला कदम है हेल्थ कार्ड। जब इसे पूरा पंजाब कवर होगा तो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो वादा किया था अवाम के साथ कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये इंशाल्लाह नया पाकिस्तान होगा। इसी तरह जो डेवलपमेंट के अंदर भी अभी फारूक हबीब साहब ने भी बताया है कि 740 अरब अगर PSDP को शामिल करें तो पंजाब के अंदर डेवलपमेंट के मंसूबे चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन के अंदर हैं। इंशाल्लाह उनके ऊपर हमारी तेज़ी से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तरक्की का सफ़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में इंशाल्लाह हमारा जारी रहेगा। और मैं अपनी हेल्थ की इस पूरी टीम को जिन्होंने इस हेल्थ कार्ड में काम किया, मैं उन सबको शाबाश और मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उनकी मेहनत के साथ आज हम 73% तक पहुँच गए। इंशाअल्लाह मार्च के आखिर तक हम 100% पर पहुँचेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़ातीन हज़रात, अब वक्त आ गया है कि फैसलाबाद में कार्ड्स की बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब से, उनके हमरा उनके ऑफिसर्स डॉक्टर अली रज़ाक उनको असिस्ट करेंगे। ख़ातीन हज़रात, कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन बाज़ाब्ता तौर पर फैसलाबाद डिवीज़न में उसका आगाज़ किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अमीना अता साहिबा से कि वो आएँ और वज़ीर आज़म से अपना ये कार्ड वसूल करें। ख़ातीन हज़रात, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, अमीना अता साहिबा अपने हस्बैंड के बिहाफ पर ये कार्ड वसूल कर रही हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नदीम अहमद साहब से कि वो आएँ और अपना कार्ड वसूल करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा खालिद नियाजी साहब से कि वो आएँ और अपना कार्ड वसूल करें।
میں ریکویسٹ کروں گا محمد طیب صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا کارڈ وصول کریں. اور خواتین و حضرات آخر میں کیونکہ یہ بلا تفریق یہ کارڈ دیا جا رہا ہے ہمارے بہت ہی ینگ ڈائنامک آفیسر جنہوں نے اس پروگرام کے اندر بڑا ڈائنامک رول پلے کیا ہے, محمد منیب صاحب, ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے, وہ آئیں اور اپنا یہ کارڈ وصول کریں. ہی ہیز بین انسٹرومنٹل اس پروگرام میں, صحت سہولت پروگرام اور نیا پاکستان قومی صحت کارڈ. خواتین و حضرات, وداؤٹ اینی فردر اڈو اٹ از مائی ہمبل ڈیوٹی ٹو بی کالنگ اپان Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan Saab. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیرے سے مدد مانگتے ہیں. میں جناب چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار آپ کو, آپ کی ساری ٹیم, ڈاکٹر یاسمین, آپ کی ساری ہیلتھ کی جو ٹیم ہے, اس سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو اٹھانے کا, ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا ہے. میں آپ کو اس لیے بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے کسی صوبے کے لیے کہ 400 ارب روپیہ وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے. چوہتر سال کی ہماری تاریخ میں کتنے لوگ آئے, کتنے وزیر اعظم, پریزیڈنٹس کتنے آئے. کبھی کسی نے سوچا کہ غریب گھرانے میں ایک بڑی بیماری ہو جاتی ہے, کینسر, ہارٹ, یہ دو سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں, دو بیماریوں سے مرتے ہیں, ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز اور کینسر سے, اور دونوں مہنگی بیماریاں ہیں. تو یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ جس طرف ہمارا ملک گیا ہے, یہ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں. غریب آدمی کے لیے تو اس کی پہنچ سے باہر ہے. کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی, کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیے, کسی کو ترس آ گیا کسی نے پیسے دے دیا, لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی ادھر. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کسی وجہ سے بنا تھا. جتنے مسلمان پاکستان میں آنے تھے, ہندوستان میں جب پاکستان موومنٹ شروع ہوئی تو اتنے ہی تو ہندوستان میں رہ جانے تھے. لیکن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ سارے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی, یہ پتا ہوتے ہوئے کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا. جو آج ان لوگوں کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو مسلمان آج ہندوستان میں ہیں, انہوں نے ایک خواب کے لیے ووٹ دی تھی. جو علامہ اقبال نے ایک اتنے بڑے ذہن نے لوگوں کو خواب بتائی تھی کہ پاکستان, جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, اور جو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے اوپر چل کے وہ جو انہوں نے ریاست بنائی تھی مدینہ میں, وہ ہم نے ایک پاکستان میں مثال بنانی تھی. یہ تھا پاکستان کا خواب جو کہ فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا.
اور آج تک کسی حکمران نے اس طرف قدم بھی نہیں اٹھایا، بلکہ امیر اور غریب میں فاصلے بڑھتے گئے۔ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری ساری بہنیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئی تھی لاہور میں، لیکن آج کل کے جو ہماری طرح صاحب حیثیت تھے وہ تو اپنے بچے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، اگر انہوں نے جانا ہو وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں۔ جو گورنمنٹ ہاسپٹل انگریز چھوڑ کے گیا تھا، آہستہ 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 ان کی تو سٹینڈرڈ نیچے چلی گئی اور صرف پرائیویٹ ہاسپٹل امیروں کے لیے بننا شروع ہو گئے۔ اور پھر جو سپر رچ تھے، یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا۔ جن لوگوں نے اپنی عوام کی صحت اور علاج کی ذمہ داری اٹھانی تھی، وہ سارے پچھلے 30 سال سے دیکھیں، جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں، کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں۔ 30 سال سے اس سے پہلے 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا۔ ہمیں یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا۔ تو یہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اس ملک کے بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ شریف اور زرداری امیر ہو جائیں۔ اس کا تو بڑے ایک عظیم خواب تھا، اور آج تک کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی۔ خواتین و حضرات، یہ جو آج پاکستان انہوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر اور نرسز ٹو پاپولیشن ریشو، یعنی کتنی عوام کے لیے کتنے ڈاکٹر اور نرس چاہیے، پاکستان کی دنیا میں تقریباً سب سے بری ریشو ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں سب سے کم ڈاکٹر اور نرسز آبادی کے لحاظ پہ ہیں۔ ہمارے سب سے کم ہاسپٹل ہیں۔ جو ہاسپٹل ہیں بھی، آپ کبھی بھی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یا آپ فیصل آباد بیٹھے ذرا تھوڑے شہر سے باہر نکل جائیں، وہاں جا کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز کا حال دیکھیں، وہاں کئی زیادہ تر نہ ڈاکٹر ملتے ہیں نہ نرس ملتی ہیں۔ وہ لوگ ادھر سے بھاگے آتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ، کیونکہ وہاں ہاسپٹل میں لوگ عملہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ایک ملک میں حکمران طبقے نے آہستہ آہستہ عوام کے لیے ایک پاکستان بنا دیا اور اپنے لیے دوسرا۔ تو میں آج پھر سے عثمان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بڑا قدم اٹھایا آپ نے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا۔ مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے، 13.5 سال ہو گئے، اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ، ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں، جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہے؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے؟ پوچھا لوگوں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے؟
اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے، کبھی کسی کو خریدتا ہے۔ دیکھیں، میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں، میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو دو چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ دو خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے، سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور سنیں ذرا، تو دو وجہ سے آیا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا، وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ تو ان دو وجہ سے آیا تھا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا، یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قانون کی بالادستی، رول آف لا۔ اور اس کا مطلب، پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں۔ کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی۔ اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف، تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے، کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو، برائی کو دباتے ہو۔ یہ دو چیزوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کی فاؤنڈیشن تھی، اور اس کے بعد فلاحی ریاست تھی۔ اس پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست۔ اور آج آپ نے اگر دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ جو انسانی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا، اللہ نے اس کو اٹھا دینا ہے۔ یہ ضروری، اگر یہ نہ ہوتا تو آج مسلمان، ہم آج خوشحال ہوتے، اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کے حالات برے ہوتے۔ لیکن وہ قومیں جو مسلمان نہیں ہیں آج خوشحال ہیں، اور مسلمانوں کا حال ساری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں کیا ہے آج۔ کیونکہ جو قومیں خوشحال ہیں، آپ وہاں چلے جائیں اور میں آپ کو دو چیزیں وہاں بتا دوں گا، ان کی بنیاد دونوں اصولوں پہ ہے، قانون کی بالادستی بھی اور فلاحی ریاست بھی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، برطانیہ کے اندر، برطانیہ سے پہلے میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں۔ آسٹریلیا میں دنیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر جوکووچ، اذان کا انتظار کر لیں، کیونکہ میں نے بھی آپ سے اپنی بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔
اذان ظہر کا وقت ہوا ہے اور آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتائیں کہ فیصل آباد میں صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب ہوئی ہے۔ وزیر اعظم سمیت وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزراء نے بھی تقریب میں شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم نے قومی صحت کارڈ کی بھی تقسیم کیے ہیں۔ صحت کارڈ ریاست مدینہ کی جانب پہلا قدم ہے۔ صحت کے شعبے کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کرنا آسان نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غریب کسی کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا ہے۔ پاکستان نے اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا لیکن کسی نے اس کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں صحت کارڈ کے اجرا کے حوالے سے تقریب ہو رہی ہے اور وزیر اعظم اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ صحت کارڈ ریاست مدینہ کی جانب پہلا قدم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا صحت کے شعبے کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کرنا آسان نہیں ہے۔ ملک کی تاریخ میں کسی سربراہ نے عوام کی صحت کے بارے میں نہیں سوچا۔ غریب کے لیے کسی نے نہیں سوچا وہ علاج کیسے کرائے۔ پاکستان نے اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا لیکن کسی نے اس کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ وزیر اعظم سمیت وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزراء نے بھی تقریب میں شرکت کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب ہے اور وزیر اعظم نے قومی صحت کارڈ تقسیم کیے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے خواب کی تعبیر کے لیے پاکستان کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا چوروں کے ٹولے کی کھانسی کا علاج بھی بیرون ملک میں ہوتا ہے۔ کسی کو دیکھو علاج کے لیے دبئی جا رہا ہے، امریکہ اور لندن جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد ڈویژن میں وزیر اعظم عمران خان صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کا نمبر 1 ٹینس پلیئر، دنیا کا نمبر 1 آسٹریلیا گیا، انہوں نے کہا جی نہیں، جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس نے وہ حفاظتی ٹیکہ نہیں لگایا۔ بڑا مسئلہ بن گیا کہ دنیا کا نمبر 1 پلیئر ہے، ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں، قانون کے نیچے سب ہے، سب کے لیے کی قانون ہے، اس کو نہیں کھیلنے دیا۔ برطانیہ کا شہزادہ، کسی امریکہ میں کوئی 30 سال پہلے کوئی خاتون کو یاد آیا کہ اس نے کوئی اسے زیادتی کی ہے، عدالت میں چلے گی امریکہ میں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو برطانیہ کا شہزادہ ہے، عدالت کا نہیں، قانون کے نیچے سب ایک ہی برابر ہے، وہ اب ثابت کرے آ کے عدالت میں کہ اس نے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یا نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات سن لیں، برطانیہ کا پرائم منسٹر بورس جانسن 1 مہینہ تقریباً ہو گیا، پارلیمنٹ ہی نہیں آگے چل رہی۔ وہ جب جاتا ہے وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب قانون آپ نے سب کے لیے بنایا تھا کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، آپ نے کیوں پچھلی باری جب وہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، آپ نے کیوں آپ کی ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر آپ نے کیوں لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے پارٹی کر لی؟ پاکستان میں خبر ہی نہ بنے، یہاں اخباروں میں نہیں آنا تھا، 3 ہفتے سے سارا ملک رکا ہوا ہے اور وہ بیچارہ جواب دیتا پھر رہا ہے۔ یہاں کیا دیکھیں، پنجاب کا جو چیف منسٹر، اس کی چیف منسٹر کی دوران بیٹے کی شوگر مل مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپیہ آ جاتا ہے، اور دوسرے پتہ نہیں کیا وہ مدثر یا اور کوئی، وہ ان کے اکاؤنٹوں کے اندر مسرور انور اس کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے آ جاتا ہے۔ بھئی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ بچارے 10,000 روپے ان کی تنخواہ تھی اور یہ پیسہ تو یہ ظاہر ہے چوری کا پیسہ نہیں تو اپنے اکاؤنٹ میں لے آتا، ابھی وہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے پارلیمنٹ میں۔ برطانیہ میں ہوتا پارلیمنٹ کیا اس کو شکل کہیں نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ ان کی اخلاقیات اوپر ہے، امر بالمعروف ادھر چل رہا ہے، جو اللہ کی آیت ہے قرآن کی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، بدی کو دباؤ اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں جب جاتا ہے پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر، جو جاب اپلیکیشن ہوتی ہے اصل میں کہ جی میں پھر سے مجھے موقع مل جائے، اور جواب دیتا نہیں ہے، بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے،
उधर दूसरे आसिफ जरदारी को देख लें, उधर जी पापड़ वाला, चीनी वाला, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं करोड़ रुपया। तो मुझे ये बताएं कि कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है। जिस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को इंसाफ का निजाम उनको सजा ही ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े, उस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और वो हदीस पे हमारे नबी ने वाज़े कर दिया, छोटे चोरों को जेलों में डालो, बड़े चोरों को पकड़ो ना, वो मुल्क तबाह हो जाता है। क्योंकि बड़े चोरों की चोरी तो मुल्क को तबाह करती है, छोटे छोटे चोर कितनी चोरी कर लेंगे। बड़े चोर जो मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, और आपने देखा होगा कि वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके वहां, और उसको यहां सोचे यहां के हमारे कोई वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो मुल्क लूटने का, लाइफ टाइम बैन इसका खत्म करो। मैं हैरत होती है मुझे कि जब एक मुल्क को आपको तबाह करना हो, बम मारने की जरूरत नहीं होती, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करें, मुल्क तबाह हो जाता है। करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दें, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोरी में कोई बुराई नहीं है तो मेहनत कौन करेगा? मैं क्यों पढ़ूं और मेहनत करूं और 12-12 घंटे काम करूं, जबकि कब्जा करो और गवर्नमेंट प्लॉट पे अरबों रुपया बना लो। मैं मेहनत क्यों कौन करे? अगर माशरे को तबाह करना है, इन चोरों को आप ऐसे करें कि इनमें कोई बुराई नहीं है। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है, क्योंकि डर लगा हुआ सबको इमरान खान का। मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूं। तुमने जो भी करना है, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूं, आज गया तो कल गया और परसों गया, ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं, क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। तो देर लग रही है, एडजर्नमेंट ले रहे हैं, जज लंबी लंबी डेट्स दे रहा है, केस नहीं सुनता, लेकिन सुनना तो है, और जब भी सुनेगा तो इन्होंने जेलों में जाना है। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। इसलिए आप पेट फाड़ के, बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के, आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं, पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। इंशाल्लाह मैं अपनी कौम सारों को कहता कि ये है असल में पाकिस्तान की जंग। रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, इसके ऊपर खड़ा होता है एक माशरा जिसमें खुशहाली आती है। जो करप्शन होती है, ये सिम्टम्स है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। कभी सुना है स्विट्जरलैंड के अंदर कब्जा ग्रुप? कभी यूरोप में कब्जा ग्रुप का नाम सुना है? क्यों नहीं होता? क्योंकि कानून है वहां, और वो है हमने जंग। ये सारे जितने कब्जा ग्रुप है, इनको इंशाअल्लाह इस मुल्क के निजाम में हमने कानून के नीचे लेके आना है। और इंशाअल्लाह जिस दिन ये हो गया, आप खुद ही देखते रहें, तब्दीली तो शुरू हो गई है, लेकिन जो मुल्क असल में ऊपर जाएगा, जब इस मुल्क में कानून आम आदमी के लिए, जिस तरह आज एक आम आदमी के लिए सेहत कार्ड आ गया उसके हाथ में कि किसी भी अस्पताल में जाके, कभी भी वो सोच नहीं सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाए। मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल से टेलीफोन आया, डॉक्टर जावेद असगर का, कोई 2 हफ्ते पहले, कि हमने पहला सेहत कार्ड के ऊपर हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। एक गरीब आदमी जो सोच भी नहीं सकता था। तो अब दूसरी चीज जो हमने करनी है कि हमने एक आदमी को कभी फिक्र ना हो, आम आदमी को, कि जब भी कोई ताकतवर, कोई कब्जा ग्रुप, कोई जालिम किसी भी कमजोर आदमी के ऊपर उसकी जुर्रत ना हो कि उसके ऊपर किसी किस्म का जुल्म कर सके, उसका हक मार सके। हमारी औरतें जो हैं, जिनको हक नहीं दिया जाता जायदाद में, उनका शरीयत में हक है कि जायदाद में उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन उनको हक नहीं दिया जाता।
इंशाल्लाह ये हमारी गवर्नमेंट पहली होगी कि जो हक दिलवा के रहेगी अपनी औरतों को कि उनको भी जायदाद में उनका पूरा हक मिले। हमने कभी, हम समझते नहीं है कि हमें तो हमारी औरतों को तकरीबन 1500 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने कुरान में उनके जरिए हक दिलवाया था अपनी ख्वातीन को। अभी मैं जाता हूं देहात में, वो बेचारी औरतों को हक नहीं दिया जाता। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अपनी औरतों को, उनको भी हक दिलवाएगी। और जो अब हम जो एजुकेशन सिस्टम हमने जो अब ये फैसला किया है कि एक करिकुलम होगा सबके लिए 5वीं क्लास तक और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे, ये भी कितनी बड़ी नाइंसाफी थी कि इमरान खान के बच्चे, पैसे वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में, बाकी लोगों के या उर्दू मीडियम में और फिर या दीनी मदरसे, जिनको मौका ही नहीं देता माशरा ऊपर आने के लिए। तो इंशाल्लाह ये भी हमारा 5 क्लास तक बड़ी मुश्किलों से हमने डेवलप किया है। अब इंशाल्लाह हम ऊपर लेके जाएंगे और इस मुल्क के अंदर एक करिकुलम और एक कौम बनाएंगे। मैं आखिर में उस्मान बुज़दार आपको ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो डेवलपमेंट अब पंजाब में हो रही है, मैं अब ये चाहता हूँ कि बजाय ऐसे ही टीवी टॉक शोज़ पे कि जी वो तबाह हो गया पंजाब, मैं ये चाहता हूँ कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं और बताएं कि पिछले 5 साल वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, और अभी 3.5 साल में अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा, क्योंकि उसने तो सारा अपनी टीवी के ऊपर और इश्तिहारों में काम किया है। ये असल काम हो रहा है। पहली दफा आप देखेंगे मुश्किल हालात के अंदर पंजाब के अंदर सही काम हो रहा है। और और जो भी हमारी स्कीमें थी अब वो ज़मीन पे आने वाली हैं, और आप देखेंगे कि हर रोज़ आप नई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे। और जो माशाल्लाह हमारा जो चाइना की ट्रिप हुई है, अब जो CPEC का जो दूसरा फेज़ है वो भी अब शुरू हो जाएगा, और उसमें सही माने में अब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैसलाबाद ख़ास तौर पे कि नई इंडस्ट्री आएगी। जॉइंट वेंचर्स हम लेके आ रहे हैं, जो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उधर हमने इनवाइट किया इन्वेस्टर्स को। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तान अब जिस रास्ते पे निकल गया है, ये वो अब पाकिस्तान बनेगा जिसकी मैं हमेशा ख्वाब देखता था। शुक्रिया। फैसलाबाद डिवीजन में आज़म ने फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तानी सेहत कार्ड के इजरा का आगाज़ कर दिया। सेहत कार्ड रियासत मदीना की जानिब पहला कदम है। सेहत के शोबे के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना आसान नहीं है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म समेत वज़ीर आला और वफाकी वज़रा ने भी तकरीब में शिरकत की। अभी वक्त हुआ है